آجا بے آگے آجا۔ آج کی تراویح میں 5 پارے مکمل ہو چکے ہیں اور آج کی تفسیر بھی بہت اہم ہے۔ سورۃ النساء، آج کی تراویح میں سورہ نساء کی تلاوت کی گئی اور نساء کے معنی آتے ہیں عورتیں، جس کو مہیلا بھی کہا جاتا ہے۔ اور آج کل عورتوں اور مہیلاؤں کو لے کر معاشرے کے اندر اور سوسائٹی کے اندر مسلمانوں کو لے کے بہت ساری افواہیں اور الزامات پھیلائے جاتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا۔ انشاءاللہ کچھ باتیں آج کی تفسیر میں آنے والی جو بہت اہم ہے، تمام ساتھی بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ نساء کی شروعات ایک ایسے بیان سے کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں ڈرو اس رب سے جس نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر وہاں سے تم کو دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ڈرو اس رب سے جس کے ذریعے سے تم کیا کرتے ہو، ایک دوسرے سے ہمدردی جتاتے ہو، اور جس کے نام کی قسمیں کھاتے ہو، جس کے نام کی دہائی دیتے ہو، اس رب سے کیا کرو، ڈرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا رقیب ہے، تمہارا نگہبان ہے، یعنی کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے احکام بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یتیموں کو ان کا مال دو، ان کو اپنے مال سے محروم نہ کرو۔ یتیم کسے کہا جاتا ہے؟ وہ بچہ یا وہ بچی جن کی نابالغی کی حالت کے اندر ماں اور باپ انتقال کر گئے، اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ عربوں کے اندر ایک رواج تھا، یتیموں کو اپنی کفالت میں لیتے تھے، اور وہاں پر ایک رواج یہ بھی تھا وہ یتیم جو مالدار ہے ان کو پہلے اپنی کفالت میں لیتے تھے۔ کیوں لیتے تھے؟ کہ یتیم میرے پاس آئے گا تو اس کا مال، اس کی جائیداد بھی میرے پاس آئیں گی۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایک برا نظریہ ان کے اندر تھا۔ لڑکیاں جو یتیم بچیاں ہوتی تھیں ان کو اپنی نکاح میں ان کو اپنے کفالت کے اندر لیتے تھے، اور وہاں پر 2 نیتیں ہوتی تھیں، یہ دونوں خراب نیتیں۔ پہلی نیت اس بچی کا مال ہڑپ کرنا، اور دوسری نیت خود اس بچی سے نکاح کر لینا۔ کیا کر لینا؟ نکاح کر لینا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا اور کیا کر دیا، اس چیز کو ختم کیا کہ تم کیا کرو، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم کو یہ ڈر ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے تو کیا کرو، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو یتیم بچیوں کے علاوہ بھی معاشرے کے اندر دوسری عورتیں ہیں، ان سے نکاح کرو، چاہے 2 سے کرو، 3 سے کرو یا 4 سے کرو۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک بندے نے ایک بچی کو اپنے نکاح کے اندر لیا، اور اس کا بہت سارا مال تھا۔ کیا تھا؟ مال تھا۔ اس کا ایک باغ تھا، بڑا باغ تھا، اس کا باپ مر گیا تو بچی کو پہلے اپنی کفالت میں لیا، اس یتیم بچی کو کفالت میں لینے کے بعد اس کی پرورش کی، جب وہ بالغ ہو گئی تو اس کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ کیا کر لیا؟ اپنے نکاح میں، اور اس کا جو باغ تھا اس باغ کو بھی کیا کر لیا؟ ہڑپ کر لیا۔ تو اس وقت یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ تم کو اگر نکاح کی چاہت ہی ہے تو ان یتیموں پہ ظلم کیوں کر رہے ہو، ان یتیم بچیوں پر ظلم کیوں کر رہے ہو؟ چلو ان کا مال تم ہڑپ رہے ہو، وہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے، پر ان سے نکاح کر کے ان کی زندگی کیوں خراب کر رہے ہو؟ تم تو آلریڈی نکاح کیے ہو، تمہاری اولاد ہے، بیوی ہے، بچے، اور پلس تم کیا کر رہے ہو، ان بچیوں کو بھی اپنے نکاح کے اندر زبردستی لے رہے ہو، تو تم ان کے اوپر کیا کر رہے ہو؟ ظلم کر رہے ہو۔ تم کو نکاح ہی اگر کرنا ہے، شادیاں ہی تم کو کرنا ہے نا، تو اللہ نے اجازت دے دی ہے 1 2 3 4 تک تم کیا کرتے ہو، کیا کر سکتے ہو، شادیاں کر سکتے ہو۔ پھر اللہ آگے فرما دے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اگر تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے کہ تم ان میں انصاف کر پاؤ گے تو ایک کے اوپر کیا کرو، اکتفا کرو۔ بہرحال یہ تو ہو گیا حکم۔ یہاں پر کچھ حقیقتوں کو ہم سمجھتے ہیں، انشاءاللہ اسی کے اوپر ہماری تفسیر ختم ہو جائے گی۔
سوال سب سے پہلا یہ پیدا ہوتا ہے کہ 4 عورتیں کرنے کی اللہ نے مردوں کو اجازت کیوں دی؟ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت اور مشیت 4 عورتوں تک نکاح کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے سے معاشرے کی جو برائی ہے اور جو بے حیائی ہے، جو بدکاری ہے، اس کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دور کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ اسلام کا نظریہ ہے کہ اسلام نے صرف 4 عورتوں کو اجازت دیا۔ اسلام سے پہلے اگر آپ جاؤ گے، جو پرانی جو قومیں تھیں، چاہے وہ یہود ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے پھر اپنے اہل ہنود ہو، ان کے وہاں بھی زیادہ نکاح کرنے کا رواج تھا اور وہ اس زیادہ نکاح کرنے کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ کرشن کر کے ایک نام آتا ہے ہمارے ہندوستان کے اندر، جس کو یہ اپنا اوتار مانگتے ہیں، بھگوان مانتے ہیں، جو بھی مانگتے ہیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس کی 100 سے زائد عورتیں تھیں۔ رام جو ایک بندہ تھا جس کو یہ لوگ اپنا بھگوان مانتے ہیں، اس کا جو باپ تھا دشرتھ، اس کی 1600 عورتیں تھیں۔ 1600 عورتیں، کہاں 4 اور کہاں 1600۔ تو آج جو لوگ مسلمانوں کی 4 بیویاں ہونے پر اعتراض کرتے ہیں، وہ ان کے اپنے آبا و اجداد کو اور اپنے پرخوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اب ان کی اگر بات کریں تو ان کے زمانے کے اندر بھی اتنے سارے نکاح کرنا برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ہاں، برا یہ سمجھا جاتا تھا کہ کوئی بندہ پیشہ ور عورتیں رکھ لے، نکاح نہ کرے بلکہ پیشہ ور عورتیں کیا کرے؟ اپنے پاس رکھے، مطلب زنا کاری کرے۔ تو زنا کاری کو برا سمجھا جاتا تھا اور زیادہ نکاح کرنے کو اچھا سمجھا جاتا تھا۔ اور اگر آپ نصارہ ہیں، ان کی آپ پرانی اگر کتابیں اٹھا کر دیکھو گے تو ان کے جو پوپ اور پادری گزرے ہیں، یہ بھی ایک نہیں 60 70 اور 100 سے زائد نکاح کرنا ان کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے۔ ایک مورخ جو انجیل کے حوالے سے لکھتا ہے کہ انجیل کے اندر بھی 1 سے زائد نکاح کرنے کو جائز قرار دیا گیا ہے، اور عیسائی لوگوں کا بھی ایک نظریہ رہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نکاح کرتے تھے، اور ان کی قوم میں اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کیوں برا نہیں سمجھا جاتا تھا؟ اس لیے کہ وہ زنا سے بچ رہے ہیں، اور نکاح اسی لیے کیا جاتا ہے کہ بندہ کیا کرے؟ زنا سے بچے۔ اسلام نے صرف 4 کی قید لگائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 4 کی اگر قید لگائی تو کیا اس سے پہلے زیادہ نکاح ہوتے تھے؟ نہیں ہوتے تھے؟ تو ہوتے تھے۔ ایک صحابی ہے غیلان بن اسلمہ ثقفی رضی اللہ عنہ، یہ جب اسلام کے اندر آئے تو ان کی 10 بیویاں تھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 رکھو، باقی کو کیا کر دو؟ طلاق دے دو۔ ایک اور صحابی ہے قیس بن حارثہ اسدی، قیس بن حارثہ اسدی، یہ جب اسلام کے اندر آئے ان کی 8 بیویاں تھیں۔ کتنی بیویاں تھیں؟ 8 بیویاں۔ اللہ کے نبی نے ان کو بھی حکم دیا 4 رکھو اور باقی کو کیا کر دو؟ طلاق دے دو۔ ایک اور صحابی ہے نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ جب اسلام میں جب داخل ہوئے تو ان کی 5 بیویاں تھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 رکھو اور ایک کو کیا کر دو؟ طلاق کر دو، ان کو آزاد کر دو تاکہ وہ اپنے دوسرا نکاح کر لیں۔ جو پہلا صحابی جو میں نے بتایا غیلان بن اسلمہ، ان کی جو 10 بیویاں تھیں، انہوں نے 6 کو طلاق دے دیا، 4 رکھے۔ پھر عمر فاروق کے زمانے کے اندر کیا ہوا؟ ان 4 کو بھی طلاق دے دیا، اور اپنا جتنا مال متا تھا، جتنی وراثت تھی، وہ اپنے بچوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر فاروق کو معلوم پڑا، انہوں نے ان کو بلایا، کہا کہ بیوی کو طلاق کیوں دیا؟ تم نے یہاں پر کیا کیا؟ دھوکہ کیا اپنی بیوی کے ساتھ، اپنا پورا مال بچوں کو دیا اور بیوی کو محروم کر دیا۔ حضرت عمر نے ان کی بیوی سے رجوع کرنے کے لیے کہا۔ مکمل 3 طلاق نہیں دیتے، ایک طلاق دے کے الگ کر دیے تھے۔ اور طلاق کا طریقہ وہی میں نے آپ کو کل بتایا کہ طلاق کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ 1 طلاق پہلے مہینے میں 2 اور 1 مہینہ ہونے تک انتظار کرو، ویٹ کرو۔ تو انہوں نے بھی 1 طلاق دی تھی 4 بیویوں کو۔ حضرت عمر نے ان کو رجوع کرنے کا حکم دیا، انہوں نے رجوع کرے۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ تم نے اپنے بچوں میں جو اپنا پورا مال تقسیم کیا وہ بھی واپس لو، اور پھر شریعت کے اعتبار سے کیا کرو؟ سب کے اندر برابر تقسیم کرو۔ یہ تو ہو گیا صحابہ کا معاملہ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل 11 نکاح کیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی مسلمانوں کے لیے 4 اور مسلمانوں کے نبی کے لیے 11، اور یہاں تک کہ جو لوگ اسلام کے دشمن تھے انہوں نے اللہ کے نبی کے اوپر کتابیں لکھ دی کہ ان کا نبی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شہوت پرست تھا، خواہش نفسانی کا کیا تھا؟ غلام تھا، اس وجہ سے اس نے اتنے عورتیں کیا۔ 2 منٹ کے اندر میں ایک پورا خاکہ آپ کو بیان کر دوں اللہ کے نبی کے نکاح کیسے تھے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو 40 جنتی مردوں کی طاقت دیتا ہے۔ نصرت بالرعب 4 اشہر، اللہ نے فرماتے ہیں کہ میرے اندر ایسا رعب اللہ نے ڈالا، ایسی طاقت ڈالی ہے کہ 40 قدم دور کوئی اگر دشمن ہونا تو وہاں سے وہ میرا رعب اس کے اوپر طاری ہو جائے گا، اور یہاں میں یہاں ہوں وہ وہاں ہے تو وہاں سے اس کو میرا ڈر اور اس کا میرا رعب اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے۔ اللہ کے نبی اتنے طاقتور، 40 مردوں کی ان کو طاقت دی گئی۔ اللہ کے نبی کس سے نکاح کر رہے ہیں؟ 25 سال کی عمر میں ایک ایسی بیوہ عورت سے نکاح کر رہے ہیں جس کے آلریڈی 2 مرد فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت خدیجہ ہماری اماں
حضرت خدیجہ کا جو پہلے شوہر تھے ان کا انتقال ہوا، انہوں نے دوسرے شوہر کیے، ان کا بھی انتقال ہوا، اس کے بعد اللہ کے نبی کی نکاح کے اندر آئی۔ اگر اللہ کے نبی واقعی میں شہوت پرست ہوتے تو 2 شوہر سے بیوہ ہوئی عورت سے کرتے؟ عرب کے اندر کیا کنواری عورتیں نہیں تھیں؟ اب دیکھیے 25 سال سے لے کے 50 سال کا عرصہ گزر گیا، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، پھر نبوت کے 10 سال گزر گئے، کتنے سال؟ 10 سال، 51واں سال آیا، 51ویں سال کے اندر حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، تب اللہ کے نبی نے کس سے نکاح کیا؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عمر رسیدہ تھی اور یہ بھی اپنے شوہر سے بیوہ ہو چکی تھی۔ کہ اللہ کے نبی کو 50 سال کی عمر کے اندر کنواری نہیں مل سکتی تھی، صحابہ اکرام اپنی بیٹیاں نہیں دے سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے 51ویں سال کے اندر دوسرا نکاح کیا، پھر اس کے بعد 2 ہجری کے اندر حضرت عائشہ سے نکاح کیا، اور حضرت عائشہ اور حضرت سودا کے درمیان میں مکمل 4 سال کا فاصلہ۔ کتنے سال کا فاصلہ؟ 4 سال۔ پھر حضرت عائشہ کے بعد اللہ کے نبی نے نکاح کیا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، جو کہ عمر بن خطاب کی بیٹی ہے۔ حضرت حفصہ کا کچھ زیادہ دن نہیں، کم دنوں کے اندر 2-4 مہینے یا 18 کچھ مہینے ایک روایت کے مطابق انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، یہ بھی بیچاری بیوہ تھی۔ کیا تھی؟ بیوہ تھی۔ اور ام سلمہ کا معاملہ یہ ہوا کہ ام سلمہ ایسی بیوی ہے اللہ کے نبی کی جو اولاد لے کر آئی تھی، اور اللہ کے نبی ان کے بچوں کو اپنے گود کے اندر کھلاتے تھے، ان کی پرورش کرتے تھے۔ اور ایک حدیث ہم کو وہاں سے ملتی ہے، کیا ملتی ہے؟ ایک حدیث ملتی ہے، عمر بن ام سلمہ، عمر یہ اللہ کے نبی کے سوتیلے بیٹے، یہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں کھانا کھاتا تھا بچپن میں تو میں پلیٹ میں ادھر سے اٹھا کر کھاتا تھا، تو اللہ نے مجھے فرماتے ہیں سم اللہ، اللہ کا نام لے اور سیدھے ہاتھ سے کھا اور اپنے سامنے سے کھایا کر۔ یہ اخلاق اور یہ حدیث کہاں سے مل رہی ہے؟ اللہ کے نبی کے گھر سے۔ تو اللہ کے نبی نے اتنے سارے جو نکاح کی اس وجہ سے کی کہ اللہ کے نبی کی جو خانگی جو زندگی ہے وہ امت کے سامنے آئے۔ اس کے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ جویریہ کون ہے؟ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نصرانی تھی، یہ ایک جنگ کے اندر قید ہو کر آئی، کیونکہ عام عورت نہیں تھی، شاہی خاندان کی عورت تھی، قید ہو کر آئی اور ایک چھوٹے سے ادنا سے صحابی کے حصے میں چلے گئی، مال غنیمت تقسیم ہوا۔ ان کا نام ہے ثابت بن قیس رضی اللہ، ان کے نکاح میں گئی۔ اب جیسے نکاح میں نہیں، ان کے مطلب ملکیت میں دے دی گئی باندی بنا کر۔ تو انہوں نے اپنے مالک سے، ثابت بن قیس سے ایک ڈیل کی، کیا کی کہ دیکھو بھائی میں تو تمہاری ملکیت میں تقسیم ہو کر آ گئی، میں ایک کام کر دیتا ہوں، کچھ مال دیتی ہو، اس مال کو لے لو اور مجھے کیا کر دو؟ آزاد کر دو۔ تو حارث بن قیس بیچارے جو تھے غریب تھے، ٹھیک ہے تم مجھے مال دے دو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ ان کے پاس مال نہیں ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ آپ تو اللہ کے نبی ہے، میرے پاس کچھ مال دولت نہیں ہے، میں نے اپنے مالک سے ایسا سودا کیا ہے، آپ مجھے اتنا مال دے دے تاکہ میں اپنی جان چھڑا دوں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو آفر دیا، کیا تم کو مال اور اس صحابی سے بہتر چیز بتاؤں؟ بولے بتائیے۔ کہا کہ میرے نکاح میں آ جاؤ۔ انہوں نے قبول کر لیا۔ انہوں نے کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ اب دیکھو دشمن سے جنگ ہوئی، ایک عورت شاہی خاندان کی عورت تقسیم ہو کر صحابی کے ملکیت میں گئی تھی، وہاں سے اللہ کے نبی کے نکاح میں آئی۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ اس کا فائدہ اسلام کو یہ ہوا کہ جتنے صحابہ اکرام تھے ان کے درمیان میں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ کی قوم کے 100 سے زائد لوگ قیدی بن کر آئے تھے۔ تو سارے صحابہ نے دیکھا جب جویریہ اللہ کے نبی کے نکاح میں چل گئی تو یہ سارے ہمارے اللہ کے نبی کے سسرالی ہو گئے۔ کون ہو گئے؟ سسرالی۔ اور یہ کیا بات ہوئی کہ ہم اللہ کے نبی کے سسرال والوں کو اپنے ملکیت کے اندر گئے۔ سارے صحابہ نے وہ جتنے تھے سب کے سب کو آزاد کر دیا، جن کی تعداد 100 کے اوپر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت حدیث بیان فرمائی کہ جویریہ اپنی قوم کے لیے بڑی منافع بخش اور بابرکت عورت ہے کہ ان کے میرے نکاح میں اور اسلام میں آنے کی وجہ سے ان کے قوم کے 100 سے زائد لوگوں کو اللہ نے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ کیا حکمت تھی اس کے اندر؟ حکمت یہ تھی کہ بھائی اسلام کا دائرہ بنے۔ اور آگے چلتے، اور ایک صحابی ام حبیبہ، ابو سفیان کی بیٹی۔ ابو سفیان کون؟ اللہ کے نبی کے دشمن، خطرناک دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن۔ یہ ایک بندے کے نکاح میں تھی، وہ جا کر نصرانی ہو گیا اور مر گیا۔ اللہ کے نبی نے ان کو نکاح بھیجا۔ اب دیکھو دشمن کی بیٹی سے کا مطلب یہ اپہرن کیا جاتا ہے۔ دشمن کی بیٹی کو اللہ کے نبی عزت دے رہے کہ اپنے نکاح میں اپنے حرم میں لا رہے۔ ام سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور جب صحابہ اکرام نے پہلی ہجرت جو کی تھی حبشہ کی طرف، نجاشی بادشاہ نے خود کیا کیا اللہ کے نبی کا اور حضرت ام حبیبہ کا نکاح پڑھایا۔ ام حبیبہ کا جب نکاح پڑھا ابو سفیان مجھے پتہ چلا تو ایک جملہ کہا انہوں نے، هو الفحل لا يخدع انفه،
کہ اللہ کے نبی جواں مرد ہے، معزز ہے، ایسے موقع پر ان کی ناک نہیں کاٹی جا سکتی۔ مطلب دشمن ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کی تعریف کی اور اپنی بیٹی کو اللہ کے نبی کے نکاح میں جانا انہوں نے کیا کر دیا؟ قبول کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ کمر ٹوٹ گئی۔ اب کسی دشمن کی بیٹی میرے نکاح میں آئیں گی تو وہ دشمنی جو تھی پہلے وہ باقی رہیں گی کیا؟ کم ہوں گی۔ اور فتح مکہ کے وقت ابو سفیان اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح سے ایک اور صحابیہ ہے، جویریہ ہو گئی، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت صفیہ کون تھی؟ حاتم طائی کی بیٹی۔ کیا ہوا؟ یہ اسلام کے اندر آئی تو اللہ کے نبی نے ان کو آفر دیے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کا پورا قبیلہ اسلام کے اندر آیا۔ مطلب اللہ کے نبی نے جتنی بندیوں سے نکاح کیا، ہمارے ماؤں سے نکاح کیا، وہاں پر اللہ کے نبی کو یہ نیت نہیں تھی کہ میں ان سے کیا کروں گا؟ اپنی نفسانی خواہش پوری کروں گا۔ وہاں پر اسلام کا فائدہ تھا۔ کس کا فائدہ تھا؟ اسلام کا۔ ایک عورت ایسی ملتی ہے، ابوبکر صدیق کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو اللہ کے نبی نے کنوارے پن میں ان سے نکاح کیا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے 2110 حدیثیں صرف حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ 2110 اللہ کے نبی کی وہ حدیثیں جو صحابہ اکرام کو معلوم نہیں تھی، اللہ کے نبی کے گھر سے باہر نکلی۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ 200 سے زائد اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد صحابہ اور تابعی ایسے تھے جنہوں نے ملکوں میں جا کر اسلام کا کام کیا۔ 200 سے زائد صحابی، اور ہر صحابی اور تابعی اپنی جگہ اس زمانے کا مفتی اعظم تھا۔ کیا تھا؟ جنہوں نے حضرت عائشہ سے علم نبوت کو حاصل کیا۔ پھر اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کب ہوا؟ 48 سال کی عمر میں، 48 ایئر کی عمر میں اماں عائشہ کا کیا ہوا؟ انتقال ہوا۔ لکھا ہے ہمارے مفسروں نے، اگر اللہ کے نبی شہوت پرست ہی ہوتے تو اماں عائشہ جیسی ایک نہیں ہزاروں عرب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے تھے، کوئی منع کر سکتا تھا؟ پر اللہ کے نبی نے ایک عورت کو چھوڑ کر جتنی عورتیں سب بیوہ یا مطلقہ تھیں ان سے نکاح کیا۔ تو یہ جو اعتراض جو اللہ کے نبی کے اوپر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اتنے نکاح کیوں کیے اور اللہ کے نبی شہوت پرست تھے، یہ اگر اللہ کے نبی کی سیرت کو اور حالات کو اگر دیکھیں تو یہ اعتراض کیا ہو جائے دوستوں؟ زائل ہو جاتا ہے۔ سورہ نساء کے اندر بہت سارے احکام ہیں۔ آگے وصیت کا ذکر ہے کہ تم اگر مر جاؤ تو تم وصیت اور میراث کا ذکر ہے۔ تم اگر مر جاؤ، تمہارا کوئی اگر مر جائے تو تم آپس میں ترکہ اور میراث کو تقسیم کرو۔ باپ کو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا، بہن کو کتنا، بھائی کو کتنا، بیوی کو کتنا، اولاد کو کتنا، اولاد میں جو نر ہے ان کو کتنا ملے گا، جو عورتیں ہیں بیٹیاں ہیں ان کو کتنا ملے گا۔ یہ مکمل تذکرہ اس کے اندر ہے۔ ایک اور بہت بڑی چیز یہاں پر جو ہے جس پر بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے، قرآن پر، اسلام پر ہوتا ہے، وہ بات میں بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں۔ 5ویں پاری کے دوسرے رکوع اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اس آیت کے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ اس آیت کو لے کر پوری دنیا کے اندر اسلام پر اعتراض کیا تھا، اور یہ بیوقوف جو عورتیں ہیں یہ بھی اس آیت کو لے کر اپنا حق مانگنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے کہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ عورتیں مردوں کی غلام ہیں۔ قوام کا جو لفظ آتا ہے اس سے ہرگز یہ مطلب اور میننگ نہیں نکلتا ہے کہ عورت مردوں کے اوپر حکمراں ہے، یہ نہیں نکلتا، بلکہ اس کا ترجمہ کیا ہے نظام کو سنبھالنے والا سرپرست۔ نظام کو سنبھالنے والا سرپرست۔ اور مرد کیا ہوتا ہے؟ گھر کے نظام کو سنبھالنے والا ہوتا ہے نا، عورت کو سنبھال رہا، ماں کو سنبھال رہا، بہن کو سنبھال رہا، چھوٹے بھائیوں کو سنبھال رہا، اپنے بچوں کو سنبھال رہا، وبما انفقوا من اموالہم، باہر جا کر لا کر کما رہا اور اپنے گھر والوں کی خدمت کر رہا۔ اس وجہ سے مرد عورتوں کے اوپر کیا ہے؟ ناظم اعلیٰ ہے۔ اس آیت کو لے کر ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر مردوں کو حقوق زیادہ ہے اور عورتوں کو کم ہے۔ بہرحال آگے اس کے اور تذکرے آئیں گے تب اس کا مکمل تذکرہ کر دیا جائے گا۔ ایک آخری بات، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری بیویاں ہیں، بشر ہے، جھگڑے ہو سکتے۔ جھگڑے ہونے کے بعد اللہ نے قانون بیان کیا کہ تمہاری بیوی اگر سرکش ہو جائے اور نافرمان ہو جائے تو سب سے پہلا قانون تو یہ ہے کہ ان کو پیار محبت سے سمجھاؤ، مانے ٹھیک، نہ مانے پھر کیا کرو؟ وَاحْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کرو۔ یہاں پر مضاجع بستر کا لفظ ہے، گھر کا لفظ نہیں کہ گھر سے الگ کرو۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ اور تو جھگڑا ہو جائے اس کو مائکے بھیج دیتے، غلط۔ مائکے بھیجنا یہ حل نہیں ہے۔ جھگڑے کا حل اس وقت ہے جب میاں بیوی دونوں گھر میں ہوں۔ ہاں شوہر ناراض ہے، اس کو بھی سمجھ میں آئے بھائی شوہر ناراض ہے، پھر وہ حدیث
جو عورت اپنے شوہر کو ناراض کر کے اس کے بستر سے الگ سوتی ہے، رات بھر فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس کے کیا کرو، بستر کو الگ کر دو۔ بستر الگ ہونے کے بعد وہ اگر مان لے تو ٹھیک، ورنہ اگلا اللہ کا حکم ہے وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو، ان کیا کرو، مارو۔ ہمارا ایک بھائی ہے نیو یارک کے اندر رہتا ہے، اس آیت کو لے کر اس نے مجھے وہاں سے فون کیا تھا کہ بھیا یہاں یہ جو لوگ ہیں، عیسائی لوگ ہیں، یہ اس آیت کو لے کر بہت زیادہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ بولے تمہارے اسلام کے اندر عورتوں کو مارنے کا حکم ہے، تو بھیا اس کے اوپر ایک اندر ویڈیو بنا کچھ سمجھا لو۔ تو اس وقت میں نے کچھ آرٹیکل اس کو دیا تھا، تو میں دو باتیں یہاں پر بتا دوں، وَضْرِبُوهُمْ، مارو ان کو۔ مارنے کا حکم کب ہے؟ تیسرا حکم، پہلا سمجھانے کا، دوسرا بستر سے الگ کرنے کا، پھر بھی نہ مارے تب مارنے کا۔ مارنے کا حکم یہ ہے تمہارے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہ ہو، کیا ہو، ہتھیار نہ ہو، اور مارنا ہو تو چہرے کے اوپر نہ مارو، چہرہ عزت اور شرافت کی چیز ہے، کان کے پیچھے، گال کے اوپر نہ مارو، اور ایسا مارو کہ تمہارے ہاتھ کا اول بھی ان کے بدن کے اوپر نہ اٹھے۔ یہ علماء نے تشریح کی۔ اب اس مارنے کو عورتوں کو مارنا کہیں گے، اس مارنے کو مار کہیں گے، ایسی مار جس سے اس کے بدن کے اوپر اول بھی نہ اٹھے، اس کو کوئی مار کہیں گے؟ تو اصل میں جو لوگ اسلام کی حقانیت کو نہیں جانتے وہ لوگ اس طرح کیا کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ اب اس چیز کا شان نزول سن لو۔ اس کا شان نزول یہ ہے، ایک صحابی ہے زید بن زہیر رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی تھی حبیبہ، اس کا نکاح ہوا سعد بن ربی کر کے ایک صحابی سے۔ سعد بن ربی کا حبیبہ سے کچھ جھگڑا ہو گیا، تو انہوں نے ایک زور سے کان کے پیچھے ان کے بجا دیا، زور سے بجا دیا، تماشا رکھ دیا۔ اب انہوں نے شکایت اپنے باپ سے کی، زید بن زہیر سے۔ زید بن زہیر اپنی بیٹی کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر آئے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ قصاص، کیا قصاص، کہ تم نے اپنی بیوی کو مارا، اب بیوی کو بھی حق ہے کہ شوہر کے کان کے نیچے بجائے۔ اللہ کے نبی نے حکم دے دیا کہ جاؤ، اب تمہارا ایک ہی انصاف یہی ہے کہ تم جا کے اپنے شوہر کے کان کے نیچے بجاؤ، تمہارا معاملہ سوال ہے۔ اللہ کے نبی نے انصاف کیا، کیا کیا، انصاف کیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت یہ آیت نازل کہ کوئی شوہر اتنا بیوقوف نہیں ہوتا کہ وہ اچانک اٹھے گا، صبح اٹھے گا، بیوی کے کان کے نیچے بجائے۔ کچھ تو وجہ ہوں گی، کچھ تو وجہ ہوں گی۔ وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، ان کی نافرمانی، بیویوں کی نافرمانی وجہ ہوتی ہے، تب مرد کا ہاتھ اٹھتا ہے۔ تو وہاں پر اللہ نے قاعدہ بیان کر دیا کہ اگر نافرمانی اگر ہوئے ان سے طرف سے تو پہلے سمجھاؤ پیار محبت سے، نہ مانے تو بستر الگ کرو، پھر بھی نہ مانے تو ایسا مارو، ہلکا مارنا، ضرباً خفیفاً، ایسا مارو ہلکا مارنا جس سے ان کے بدن کے اوپر نشان نہ آئے، اور چہرے کے اوپر مارنے سے کیا کرو، اعتراض کرو۔ پھر وہ اللہ کے نبی نے ان کو بلایا کہ دیکھو میں نے پہلے جو حکم دیا تھا، نبی کا حکم ماننا ضروری ہے، پہلے جو حکم دیا تھا اب یہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی تو میرا پہلا حکم کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا، اور اب حبیبہ اپنے شوہر سے بدلہ اور قصاص نہیں لے سکتی۔ اب آگے اگر کچھ معاملہ ہو تو اس طریقے کے اوپر تم کیا کرو، اپنے مدعوں کو سوال کرو۔ اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی تفسیر کے اندر اس کو لیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو جو کچھ سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ پھر مسجد جماعت بیٹھیں گی، تمام ساتھی سے گزارش ہے کہ مسجد جماعت میں بیٹھیں۔ 5-10 منٹ کا عمل ہوتا ہے بھائی، بہت ضروری عمل ہے، اس عمل کو فوت نہ کریں۔ ہلکے لگا لے بھائی، مسجد جماعت بیٹھیں گے۔